خذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل خذ بلطفك يا إلهي. رب العزت نے ان حضرات کو ساری امت کے لیے رہبر و رہنما بنایا. ان حضرات نے کما حقہ دین پر عمل کیا، اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھالا ہے. ان حضرات کے نزدیک حقدار کا حق ادا کرنا نہایت ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اسلام کی تعلیم کے مطابق غیر کے حق کو ادا کرنا واجب شمار کرتے تھے. اسی بنا پر کسی دوسرے شخص کے مالی حقوق کو نہایت اہتمام سے ادا کرتے تھے. مالی معاملات میں صفائی کا خیال رکھتے. مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 587 جلد نمبر 6 میں محدثین نے لکھا ہے، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرضہ لینا تھا، قرض وصول کرنا تھا. تو اس سلسلے میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت غسل فرما کے حمام سے باہر تشریف لا رہے تھے، اور حنا مہندی کی ایک قسم ہے وہ لگا رکھی تھی، جس کا اثر حضرت کی انگلیوں کے ناخنوں پر بھی تھا. خادمہ ناخنوں سے اس اثر کو ختم کر رہی ہے، زائل کر رہی ہے. تو میں نے تقاضا کیا اپنے قرض کے وصولی کا. تو خادمہ سے فرمایا کہ جس برتن میں دراہم دینار رکھے ہوئے ہیں اس کو لے آؤ. وہ لے کے آئی، اور آپ نے فرمایا اس کو دے دو، اس میں سے یہ اپنا حق وصول کر لے. میں نے عرض کیا کہ یہ دراہم میرے حق سے مجھے زیادہ لگتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اپنا حق پورا شمار کر لو. کہتے جب میں نے گنا تو 80 دراہم زیادہ تھے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھی تم لے لو. میں نے عرض کیا میرے لیے دعا کر دیجیے. تو آپ نے میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے برکت کی دعا فرمائی. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرات اگر کسی سے کچھ لیتے تھے تو اس کو واپس لوٹاتے تھے، حق کے ادا کرنے میں کمی پیشی نہیں کرتے تھے، حقدار کو ٹال بٹول نہیں کرتے تھے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، کسی سے قرض لیں تو اول وہ سوچتا یہ ہے کہ یہ واپس بھی کرے گا کہ نہیں.
اس لیے وہ پہلے ہی کہہ دیتا ہے نہیں بھائی میرے پاس نہیں ہے، اور اگر دے دے احسان کرتے ہوئے، چلو میرا دوست ہے، یہ ضرورت مند ہے، کب دو گے؟ 2 ہفتے کے بعد، 2 سال گزر جاتے ہیں، پیچھے لگے رہتے ہیں، واپسی نہیں ہوتی۔ تو حقدار کو اس کا حق لٹانا، بر وقت دینا، شریعت نے اس بات کا ہمیں حکم دیا۔ تو حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت عظام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، یہی درس ملتا ہے کہ حقدار کو اس کے حق پورا ادا کرو، بر وقت ادا کرو، تقاضا کرنے پر اس کو دو، ٹال مٹول نہیں کرو۔ اور پھر یہ حضرات، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عام انسان اگر کوئی دعوت دے دے، غریب آدمی دعوت دے دے تو اس کی دعوت کو بھی قبول فرمایا کرتے تھے اور خود بھی دعوت دیا کرتے تھے۔ مختصر تاریخ ابن عساکر میں صفحہ نمبر 129 جلد نمبر 7 میں یہ موجود ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ایک مرتبہ مساکین صفہ کے پاس، صفہ کے جو مساکین تھے ان کے پاس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ وہ جو کچھ موجود تھا اسی کو کھا رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا حضرت صبح کا کھانا ہے، حاضر ہے، تشریف لائیے، آپ بھی اس وقت ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے، نیچے اترے اور اتر کر ساتھ بیٹھ گئے اور کھانے میں شامل ہو گئے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ مسکینوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، دل میں تکبر، کہ اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی کیا حیثیت؟ یہ ہوتا کون ہے؟ یہ ہمارے ہاں ہے، یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، اس کے پاس بیٹھیں گے لوگ کیا کہیں گے، مسکین کے پاس بیٹھیں گے لوگ کیا کہیں گے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ کے مساکین کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی تمہاری دعوت کر رہا ہوں، تم بھی میری دعوت کو قبول کرو۔ انہوں نے بھی دعوت کو قبول کیا اور اپنے مقام پر ان کو لے کے آئے، اور اپنی خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ چیز موجود ہے وہ لے آؤ، لا کے ان حضرات کی خدمت میں پیش کر دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزاج میں تکبر نہیں تھا، بلکہ نرم طبیعت کے تھے، غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرنے والے، غریبوں اور مسکینوں پر شفقت فرمانے والے تھے، ان کی غریب پروری کیا کرتے تھے۔ امیر ہونا، غریب ہونا یہ اللہ کی جانب سے ہے، جس کو اللہ چاہے مال میں وسعت نصیب فرما دے، اور جس کو چاہے اللہ مال کی وسعت نصیب نہ کرے کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس رہا ہو، اور جس کو اللہ چاہے مال میں وسعتیں دے دے کہ اس کے کتے بھی دیسی گھی کی روٹیاں کھا رہے ہوں۔ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے وسعت رزق عطا فرمائے۔ اس کا انسانی صفات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ کم پیسے والا ہے لہذا یہ کمی ہے، یہ زیادہ پیسے والا ہے یا لہذا یہ عزت دار ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ عزت اور ذلت کا تعلق اللہ نے اپنے احکام کے ساتھ رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ،
वलिलमुमिनीन कि इज्जत तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, ईमान वालों के लिए। तो ये हजरात मसाकीन के साथ बैठ जाते, मोहब्बत फरमाते। अहले बैत ने हमें ये दर्स दिया है, गरीबों के साथ मोहब्बत करनी। और फिर कोई हाजतमंद आ जाता तो उसकी हाजत को पूरा करना अपने लिए बाइसे फख्र समझा करते थे। अल्लामा इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़ा नंबर 27 जिल्द नंबर 7 में सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि एक मर्तबा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ़ कर रहे हैं। एक शख्स आया, अर्ज़ करता है, ए अबू मोहम्मद, मेरे काम के लिए फलां शख्स के पास तशरीफ़ ले जाइए, मेरा कोई काम है, अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो वो हो जाएगा। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बावजूद इस बात के कि तवाफ़ फरमा रहे थे, अपने तवाफ़ को छोड़ दिया और साथ चल दिए। इस हालत में किसी ने एतराज़ भी किया कि हजरत आप तो तवाफ़ फरमा रहे थे, तवाफ़ को छोड़ दिया। आपने फरमाया, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना है कि जो शख्स किसी मुसलमान की हाजत को पूरा करने के लिए उसके साथ चलता है और उसकी हाजत पूरी हो जाती है तो उसके हक में हज और उम्रे का सवाब लिखा जाता है, और अगर इसके जाने से उसकी हाजत पूरी नहीं होती तो उम्रे का सवाब लिखा जाता है। और फरमाया, देखो मैं उसके साथ गया था, अब वापस आ गए, अब तवाफ कर लूंगा, अब तवाफ कर लेता हूं। तो इससे पता चला कि ये हजरात लोगों की जरूरत के लिए अपनी नफली इबादत को मुअक्खर फरमा दिया करते थे कि तवाफ का करना, नवाफिल का पढ़ना, इनकी इतनी अहमियत नहीं है कि जितनी दूसरों की जरूरत का पूरा करने में है। तो ये हजरात अपनी नफली इबादत को लोगों के हाजतों के पूरा करने के लिए मुअक्खर फरमा देते थे। इससे इनकी अहमियत का पता चलता है। इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद इमाम मोहम्मद बिन बाक़िर, इमाम मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक आदमी आया, हाजतमंद था, ज़रूरतमंद था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एतिकाफ की हालत में थे, इसलिए माज़रत फरमाया कि मैं एतिकाफ में हूँ। फरमाया, अगर मैं एतिकाफ में ना होता तो तुम्हारे साथ चलता। फिर वो शख्स सीधा हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मेरा फला काम है, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो काम हो जाएगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ चले और फरमाया कि मैं अपनी जरूरत और हाजत के लिए तेरी मदद करना पसंद नहीं करता, लेकिन ये तो मेरी जरूरत और हाजत नहीं है बल्कि दूसरे मुसलमान भाई की हाजत है, इसीलिए मैं साथ चला हूं। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने पहले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी अर्ज किया था, लेकिन वो नफली एतिकाफ में थे और उन्होंने माजरत कर ली थी कि मैं नफली एतिकाफ में हूं। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर। हजरत हसन फरमाने लगे, मेरे नज़दीक 1 महीने के नफली एतिकाफ से, 1 महीने के नफली एतिकाफ से मुसलमान भाई के लिए फी सबीलिल्लाह हाजत उसकी पूरा करवाने में चलना, ये ज्यादा पसंदीदा अमल है। कि मेरे नजदीक एक आदमी 1 महीना नफले इत्तिकाफ में बैठा हुआ है और दूसरा यहां से चल के ये 7 वाली गली में जाना है, कि इतना चलना
کہ میرے نزدیک 1 مہینے کی نفلی عبادت اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرات مسلمانوں کی حاجت کے پورا کرنے میں، مسلمانوں کی ضرورت کے پورا کرنے میں کس قدر اس کام کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل تھا۔ اور پھر علمی فضیلت دیکھیے ان حضرات کی۔ یہ بات سمجھ لیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق علماء اکرام نے اس اعتبار سے صاحب فتویٰ کوئی مسائل پوچھے تو اس مسئلے کی آگاہی کرنا، اس کو قرآن و شریعت کے مطابق سمجھانا، صاحب فتاوی۔ صحابہ اکرام میں 3 قسم کے طبقات تھے۔ یہ صرف سمجھانے کی خاطر طبقات ہیں۔ ایک وہ صحابہ اکرام کے جو بہت زیادہ فتویٰ دیا کرتے تھے، مسائل کو اخذ کر کے بتلایا کرتے تھے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابیات میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے فتویٰ دینے میں جو شمار ہوتے تھے، کثرت سے مسائل اخذ کرنے والے۔ اور دوسرا طبقہ تھا متوسط، درمیانہ، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صحابیات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فتاوی جات درمیانے درجے کے۔ اور بعض وہ ہے جو قلیل الفتاوی ہے، یعنی بہت کم فتوے دیا کرتے تھے۔ ان کے فتاوے ملتے ہیں جن میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت حسنین، حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی انہی میں شامل ہیں۔ کہ یہ علمی مقام کی طرف ان کے اشارہ ہے، علمی مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر سیکھنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مسابقت جسے کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بڑھو تم، سبقت کرو تم اپنے رب کے رحمت کی طرف، مغفرت کی طرف۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، سبقت کرو۔ ایک ہے دوڑنا، یعنی خالی دوڑ رہا، ایک کہ مسابقہ، کہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ میں نے دوسرے سے آگے نکلنا ہے، اس کو مسابقہ کہا جاتا ہے۔ سبقت کرنا تو علم کے سیکھنے میں بھی سبقت کرنا، مسائل کے سیکھنے میں بھی سبقت کرنا، کہ جو میرے ساتھ والے بھائی نے نہیں سیکھا میں وہ بھی سیکھ لوں، مسائل کے سیکھنے میں سبقت کرنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ کی نشست و برخاست اور مجالس کے حالات مجھے معلوم تھے۔ فرمایا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، شکل و صورت، شکل و شباہت، سب قوائف میرے پاس تھے۔
کہتے کچھ مدت ایسی گزری کہ میں نے اپنے بھائی حضرت حسین سے ان کو بیان نہیں کیا. 1 سال بڑے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال، حضرت حسین کی عمر 6 سال کہ یہ عمریں ہیں. تو حضرت حسن کہتے ہیں کچھ مدت میں نے ان کو بیان نہیں کیا، معلوم تو تھے مجھے لیکن میں نے بیان نہیں کیا. پھر میرے دل میں خیال آیا وقت گزرنے کے بعد کہ میں ان کو اپنے بھائی حضرت حسین سے بیان کر دوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت، آپ کی مجالس کو، آپ کی صفات کو بیان کر دوں. کہتے پھر میں نے اپنے بھائی حضرت حسن کو بلایا اور بلا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت، وجاہت، مجالس و برخاست میں نے ساری چیزوں کے متعلق بتلایا. تو مجھے پتا چلا کہ ان کو تو پہلے ہی سے معلوم تھی کہ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھ بھی چکے تھے کہ سیکھنے میں مجھ سے سبقت کر رہے ہیں. اس لیے وہ حضرات سیکھنے میں شرماتے بھی نہیں تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا علم کے سیکھنے میں، اسی سے علماء نے اس کو اخذ کیا ہے. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے خطیب بھی تھے، ادیبانہ خطابت، فضل و کمال کے مالک تھے، عالی شخصیت تھے. سیر اعلام النبا میں صفحہ نمبر 175 جلد نمبر 3 میں ان کا ایک خطبہ نقل کیا گیا ہے جو کوفہ میں دیا ہے. اس کے مختصر الفاظ دیکھیں، کوفہ میں خطبہ دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا ان الحلم زینۃ، کہ حلم، حوصلہ مندی انسان کو زینت بخشتی ہے، انسان کو زینت عطا کرتی ہے. اور والوقار مربت، وقار اچھے اخلاق، وقار اطمینانیت کہ یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. والعجلۃ صفحہ، اور جلد بازی یہ کم عقل ہونے کی دلیل ہے، بے وقوف ہونے کی دلیل ہے. جلد بازی بے وقوف ہونے کی دلیل ہے. اور والسہوۃ ضعف، کہ کم عقلی ایک بیماری ہے، ایک ضعف ہے، ایک کمزوری ہے. اور فرمایا کہ ومجالسۃ اہل الدناءۃ شین، کمینوں کی صحبت، کمینوں کی صحبت ایک عیب ہے. اور فرمایا ومخالطۃ الفسقاء ریبۃ، فاسقوں کے پاس بیٹھنا فرمایا یہ باعث تہمت ہے. مختصر الفاظ لیکن کتنی اہمیت سے اور کتنے خوبصورت انداز سے سمجھا دیا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے اور اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے. یہ اس کے برعکس بات ہے. اس لیے فاسقوں کی صحبت سے بچنا، کمینوں کی صحبت سے بچنا. مختصر خطبے کے اندر اگر ایک ایک لفظ کی تشریح کی جائے تو بڑا وقت چاہیے. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا بالقضاء، اللہ کی رضا پر راضی رہنا. لکھا ہے تاریخ دمشق میں صفحہ نمبر 39 جلد 7 میں کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک آدمی نے رضا بالقضاء کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے
کہ میرے نزدیک غنا مالداری سے فقر و فاقہ بہتر ہے، مالداری سے فقر و فاقہ میرے نزدیک بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ صحت اور تندرستی سے بیماری کی حالت میرے نزدیک بہتر ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی فرمانے لگے رحم اللہ ابا ذر، کہ اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، بڑی شخصیت کے حامل تھے، بڑی شخصیت والے تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ پھر اپنا ذوق بیان کیا اور کیا فرمایا کہ جس شخص کے حق میں اللہ تعالی نے جو بہتر چیز اختیار اور پسند کی ہے تو اسی پر اس آدمی کو توکل کرنا چاہیے، اسی پر اس کو راضی رہنا چاہیے، اور فرمایا اس کے علاوہ کسی دوسرے کی تمنا نہ کرے۔ یہی چیز رضا بالقضاء ہے، یہی چیز اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی حالت آ رہی ہے، غم آئے اللہ کی جانب سے اس کو برداشت کرے، کہ نعمت ملی اللہ کی جانب سے اس کی اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو جو بھی حالت اللہ بھیجے اسی پر راضی رہنا، یہ ہے رضا بالقضاء۔ تو فرمایا اللہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرماوے، رحمت فرماوے۔ خیر وہ بڑی شخصیت کے حامل تھے، وہ بھی ان حضرات کا کہنا یہ بھی کسی نہ کسی بات کے پیش نظر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ایک دن کے بیماری سے 1 سال کے گناہ جڑ جاتے، تو یہ بات ان حضرات کے پیش نظر تھی، تو وہ کہتے صحت سے بیماری زیادہ بہتر ہے کہ گناہ تو اس میں جڑتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے ان حضرات کا تقوی، ان حضرات کی سوچ، ان حضرات کی سمجھ بہت بلند تھی، اور حضرات اہل بیت نے کس قدر آسان لفظوں میں سمجھا دیا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، کہ جو اللہ حالات بھیجے اسی پر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس کو قبول کر، کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ نے امیر رکھا ہے تو امارت ہی اللہ کے ہاں اسی میں ہی بہتری ہے، اور اگر اللہ نے فقیر رکھا ہے تو یہی بہتر کہ راضی رہ جائے۔ اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کوشش فرمایا کرتے تھے کہ ہر کام سنت کے مطابق ادا ہو، حتیٰ کہ میت کو غسل دینے کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے اعضائے وضو پر یا اعضائے سجدہ پر خوشبو لگائی جائے۔ اشعث بن قیس کندی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، اشعث بن قیس الکندی یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حامیوں میں سے تھے۔ کوفہ کے اندر اقامت اختیار کی، کندہ جیسے ہمارے ہاں گاؤں ہے ایسے ہی وہاں پہ کندہ ایک جگہ کا نام تھا، اسی میں اپنا مکان بنا رکھا تھا۔ اشعث بن قیس کی جو بہن تھی جعدہ بن اشعث بنت اشعث، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں اشعث بن قیس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامیوں میں سے تھا۔
اب اشعث بن قیس کی وفات ہوتی ہے رضی اللہ عنہ، ان کی وفات ہوتی ہے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بتلایا گیا. آپ نے فرمایا غسل دے دو، اور جب غسل دے دینا تو پھر مجھے بتلانا. غسل دے دیا گیا، آ کے بتلایا گیا، پھر تشریف لائے، خوشبو بھی ساتھ لے آئے اور فرمایا کہ اعضائے سجدہ پر اس خوشبو کو لگا دو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اعضائے وضو پر، اعضائے سجدہ پر میت کے خوشبو لگایا کرو. تو میت کے خوشبو لگانا اعضائے سجدہ پر حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے بھی ثابت ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا. اسی طرح حضرت حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین انگوٹھی بھی استعمال فرما لیا کرتے تھے. انگوٹھی کا استعمال کرنا جائز ہے. فرماتے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو انگوٹھی تھی اس کو بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ ان کو بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، دائیں میں نہیں پہنتے تھے. اور اس کے اوپر ذکر اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے. ان کی انگوٹھی پر ذکر اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے. باقی انگوٹھی کی تفصیلات علماء کرام سے معلوم کر لینی چاہیے کہ کون سی پہننی چاہیے اور کتنی وزن کی پہننی چاہیے. بہرحال اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا ثبوت ہے. پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کی فحش گوئی سے اجتناب فرمایا کرتے تھے. گزشتہ جمعے میں آپ کے مکارم اخلاق کو بیان کیا گیا، اچھے اخلاق کو بیان کیا گیا، جس میں یہ بھی بیان ہوا کہ دیہات کا آدمی آپ کو گالیاں دیتا ہے لیکن آپ اس کو دراہم اور دنانیر دیتے. یہ آپ کی حوصلہ مندی کی طرف اشارہ تھا. اور آپ ہمیشہ فحش گوئی سے، فحش کلام سے بھی بچا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے باوقار شخصیت کے حامل، اپنی گفتگو میں کبھی بھی فحش گوئی کے الفاظ استعمال نہیں کیے. ہاں کہتے ہیں تاریخ میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر بن عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عمر بن عثمان بن عفان، زمین کے معاملے میں کوئی آپس میں جھگڑا ہو گیا، گفتگو ہو گئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے. حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں ایسے نہیں ایسے ہے. حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی گفتگو کو تسلیم نہیں کیا. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ غصے میں کہنے لگے رغم انفہ، تیرا ناک خاک آلود ہو. راوی کہتے ہیں روایت کو بیان کرنے والے کہ یہ سخت ترین لفظ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ استعمال کیا کہ تیرا ناک غبار آلود ہو. کہ یہ سخت ترین لفظ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ استعمال کیا. اس کے علاوہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے کبھی سخت ترین لفظ نہیں ہم نے سنا. آج ہم بھی ہیں گفتگو میں بات بات میں جب تک گالی نہ دے لیں ہمیں تسلی نہیں ہوتی. ایک دی ہے تو بالکل تسلی نہیں ہے جب تک کہ 25-26 کو نہ دے دیں. اور پھر بھی گالیاں دینے سے بھی تسلی نہیں ہوتی، 2-4 اینٹیں بھی اٹھا کے ماریں گے. تو وہ حضرات سخت الفاظ اس سے بھی احتراز فرمایا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر کبھی
جھگڑا ہو جاتا تو آپس میں صلح و صفائی بھی فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کثرت سے احادیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام کو ترک کر دے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر دونوں میں کلام کرنا دونوں نے آپس میں چھوڑ دیا، اب جو ان میں سے سبقت کرے گا گفتگو کے کرنے میں، وہ جنت میں جانے میں سبقت کرے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، دونوں بھائی دونوں میں کسی بات میں جھگڑا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے آ کے گفتگو کی، بتلایا کہ آپ حضرات کے اعمال اور افعال کی وجہ سے، آپ کے افعال اور اعمال کی لوگ اقتدا کرتے ہیں، اس لیے آپ حضرات جو آپس میں کلام کرنا آپ نے چھوڑا ہوا ہے، اس کو ختم فرما دیجئے اور آپس میں صلح کر لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے گفتگو کی۔ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہلے گیا، میں نے جا کے کہا کہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 دن تک گفتگو کرنا بند کرنا جائز نہیں ہے، لہذا جو گفتگو کرنے کے لیے سبقت اختیار کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، وہ جنت میں اول جائے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیار کر دیں۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حسن میرے بڑے بھائی ہیں، اگر میں پہلے چلا گیا تو جنت میں جانے میں سبقت کروں گا، میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں بھائی جنت میں جانے میں سبقت کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے ساری گفتگو کی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اور ملے اور آپس میں گفتگو فرمائی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے ان حضرات کے پیار اور محبت کا اور عقیدت کا بھی۔ تو بہرحال کبھی اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا، گفتگو کرنا چھوڑ دیتے تو بھی مصالحت کر لیتے، یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا ہے وہی آئے۔ تو اگر میں چلا گیا تو جنت میں جانا میرے لیے کیا ہے؟ سبقت ہے کہ جنت میں پہلے جائے گا، اس لیے سبقت کر لینی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ اکرام احترام فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ اکرام۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس رضی اللہ کے بیٹے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے لیے کھانا منگوایا، ان کو بٹھایا، کھانا کھلایا، کھجوریں وغیرہ کھلائی، ان کی خوب خاطر تواضع کی، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے سواری منگوائی،
اور رکاب کو خود تھام کے رکھا اور خود جو ہے وہ اپنا ان کو سوار کیا، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ ان کو سوار کیا۔ اسی طرح پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے سواری منگوائی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سواری منگوائی، ان کو بھی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ رکاب کو تھامے ہوئے اپنے کندھوں کو نیچے کیا، ہاتھ کو اوپر رکھ کے وہ سوار ہوئے۔ تو کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگا یہ تو عمر میں چھوٹے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اس قدر احترام اور عزت سے پیش آ رہے ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ بڑے صحابہ اکرام میں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، او بھائی تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں؟ فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یہ کیا، اس کا انعام اور احسان ہے ان کا مجھ پر، اس احسان اور انعام کی وجہ سے میں ان کا احترام نہ کروں، ان کی عزت اور احترام نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ فرمایا ان حضرات کا احترام کرنا یہ میرے ذمہ لازم ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے اہل بیت کی عزت اور احترام اور تعظیم سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ یہ تھے ان حضرات کی زندگی کے مختصر، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کے مختصر حالات۔ باقی ان کے